مورخہ 22 جولائی 1982 سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ معجزات سلیمان اور حضرت مسیح علیہ السلام کے موضوع پر عید الفطر کے موقع پر بیان فرما رہے ہیں۔ خطاب دار بنی ہاشم ملتان، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ والتبلیغ بالکتاب والسنة والاقتداء لنا بالشریعة الحنیفیة السمحة الآخرة البیضاء فلا نعبد ولا نستعین الا إياه۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، رواه أبو داود۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقة الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمولون، رواہ الدارقطنی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث صارخا بمکة صاح ان صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح او صاع من شعير او تمر، رواه الحاكم في المستدرك والصحاح والبزار۔ وعن ابن عباس ايضا في البخاري ومسلم وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكانوا يؤتون قبل الفطر بيوم او بيومين۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وعن عبد المطلب بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ وعن بنيدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم، اس کی رحمت اور مہربانی اور عنایت کے ساتھ یہ موقع نصیب ہوا کہ اس نے اس عید تک ہماری زندگی قائم رکھی اور ہمیں موقع عطا فرمایا کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ان میں رمضان المبارک کی اہم ترین اور عظیم ترین عبادت کو ادا کریں اور اس کے شکر میں ہدیہ تشکر کے طور پر نماز عید الفطر بھی ادا کریں. کسی کا کچھ زور نہیں، پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، عام انسان ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی دم مارنے کی کوئی مجال نہیں. جب یہ وقت آ جاتا ہے تو تمام ساز و سامان، وسائل، تدابیر، ہیلے سب عاجز ہو جاتے ہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ جنات سے کام لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو مختلف معجزہ دیا، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا. اب ایک تو کم از کم ہے لیکن زیادہ کی کوئی تعداد نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو 4-5 معجزے عطا ہوئے. لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی اور کافی لمبا قد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. پتلا دبلا جسم، سانولی رنگت کی، لمبا جسم تھا، چھریرا وجود تھا، رنگ نہ گورا تھا نہ کالا، سرخی مائل سانولا رنگ تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے دیکھا نہیں، جس نے دیکھا ہے وہ فرماتا ہے. ہمارے حضور کریم کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھا آسمان پر جانے سے پہلے اور آسمان پر بھی دیکھا معراج پر پہنچنے کے بعد. ہمیں کیا خبر، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمیں تو اپنے دادا کا نام یاد نہیں بعض لوگوں. اور میں نے تو ایک ایسے آدمی سے سابقہ مجھے بولا جس کو اپنے باپ کا نام 5 منٹ تک یاد نہیں آیا. یعنی اس کے حواس قبض تھے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو جانتا نہیں، اس کے حواس اتنے قبض تھے کہ میں نے نام پوچھا. اب اگلی بات کہوں گا تو آپ کہیں گے بات نہیں بات اپنی کوٹ پتی پہ تو ہے. وہ مولوی بھی تھا، یعنی اس حالت میں تھا. اس کو میں نے باپ کا نام سند میں لکھنے کے لیے پوچھا تو اندر رکھا ہے. تو ہم اپنی بات نہیں کرتے، بات میں پیغمبروں کی کرتا ہوں. اور پیغمبروں کو بھی از خود کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ سکھاتے ہیں. قرآن میں دلیل ہے، وہ یاد رکھیں. اللہ فرماتے ہیں 5ویں سپارے میں، سورۃ النساء ہے، 3 پاؤ ختم ہو رہا ہے 5ویں پارے کا، 4 شروع ہے. فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محمد ہم نے تم کو وہ کچھ سکھایا جو تم بالکل نہیں جانتے تھے. نہ تمہیں ماں کے پیٹ میں معلوم تھا، نہ پیدائش کے بعد جوانی تک معلوم تھا، نہ 40 برس کی عمر میں جب جبریل تمہارے پاس وحی لے کر غار حرا میں آیا تو میں اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا. یہ میں نے سکھایا. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آ رہے ہیں. یعنی قرآن کی سیدھی تکذیب ہو رہی ہے صرف پیٹ کی خاطر اور ضد کی خاطر. اللہ ہی جانے ایسے لوگوں کا حشر قبر اور قیامت میں کیا ہو. اللہ فرماتے ہیں اب یا خدا سچا ہے یا 14ویں صدی کا ٹاؤٹ قسم کا مولوی سچا ہے، یا کوئی بدعتی سچا ہے یا کوئی رافضی سچا ہے. دونوں میں سے ایک پارٹی سچی ہے، دونوں بیک وقت سچے نہیں ہو سکتے. یہ صرف نبیوں کی اور صحابہ کی شان ہے کہ ان میں بیک وقت دونوں پارٹیاں سچی ہیں. نہ علی جھوٹا ہے نہ معاویہ جھوٹا، یہ ان کی شان ہے. باقی دنیا میں بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کی جماعت کیوں نہ ہو، لازماً ایک غلطی پر ہوگی دوسری سچائی پر. صحابہ کو اللہ نے مستثنا کیا ہے، پیغمبر نے مستثنا کیا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، دل میرا بھی یہی چاہتا ہے اور ہاشمی بھی کہلاتا ہوں. شجرہ بھی میرے پاس ٹوٹا پھوٹا ہے. علی کو سچا ہونا چاہیے، باقی سب جھوٹے ہونے چاہیے. لیکن اگر ایسا کہہ دوں تو میرا اپنا دین ایمان نہیں بچتا، میری عاقبت برباد ہونے کا خطرہ. میں مجبور ہوں اس لیے یہ کہنے پر. اور خدا علی مرتضیٰ نے فرمایا، یہ متفقہ روایت ہیں دونوں طبقوں کی، امت محمدیہ کی بھی اور امت جعفریہ کی بھی. کوئی 2 امتیں ہیں، وہ نہیں مانتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جو جدا ہے اس کو جدا کہنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ہم ملت جعفریہ ہیں. تو ملت، امت، دین یہ ایک مستقل چیز ہے. جب ان کی شریعت ملت دین جدا ہو گیا، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کا کوئی اور نبی ہوگا، ان کے کوئی اور صحابہ ہوں گے اور قرآن ہے اور حدیث ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
ہماری ملت ملت حنیفیہ، ملت اہل سنت والجماعت الگ ہے، اور ملت جعفریہ اور ملت رافضیہ اور سبائیہ ہم سے الگ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ان کے نبی میں فرق ہے، خدا میں فرق ہے، قرآن میں فرق ہے، حدیث اور صحابہ میں فرق ہے، کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ کلمہ جدا ہے، نماز جدا ہے، کعبے کے اندر جانا جدا ہے، مدینے میں حاضری جدا ہے، نبوت کا اور امامت کا عقیدہ بالکل جدا ہے، تو شامل کس چیز میں؟ خالی ختنہ کرانے میں؟ ختنہ تو یہودی بھی کرتے ہیں، یاد رکھنا، یہودی ختنہ کرتے ہیں۔ کیا خالی ختنہ کرانے سے آدمی پکا مسلمان ہو جاتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی ختنہ کراتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بچا کھچا حصہ عرب شریف میں باقی تھا، وہ خلط ملط ہو گیا تھا۔ جیسے راجپوتانے میں، سندھ کے صحراؤں میں، ریاست بہاولپور کے دیہات میں، آپ کے مظفر گڑھ ملتان میں تقسیم سے پہلے مسلمان کسانوں کی بیویاں ہندوؤں کے ہاں گروی تھیں، اب تک وہ لوگ بستیوں میں موجود ہیں جن کی بہو بیٹیاں ہندوؤں کے ہاں گروی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت راجستھان میں بیکاریر جیسلمیر میں موجود ہیں جن کی چوٹیاں ہیں، ختنے نہیں ہیں، نام ہندوؤں والے کہتے ہیں ہم مسلمان۔ میوات کا علاقہ دلی کے ساتھ تھا، دلی مرکز تھا علماء کا، اسلام کا، اولیاء اللہ کا، مجدد علم اور دین کا، اور دلی کے پہلو میں میوات کا علاقہ، لاکھوں مسلمان ہندو بنے ہوئے۔ چوٹی وہ رکھتے تھے، اب بھی ان میں بہت سے ہیں۔ اشنان ہندوؤں کی طرح کرتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، آرتی بجا لاتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، اور جب پوچھے تم میں مسلمان، میں مسلمان۔ یہ تو خدا رحمت کرے مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر تبلیغی جماعت اور بانی تبلیغی جماعت پر، جن کو اللہ کریم نے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میوات میں پہنچ کر انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ تبلیغ میں کیا سمجھنے کو ان کو بھیجا ہے۔ اس دور کا کوئی میں کوئی 100-200 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، یہی 1930 کی بات ہے۔ 1943 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے خود فرمایا کہ جب میں نکلا ہوں خدا کے راستے میں، سوچ کر استخارے کر کے برسوں تک سوچا، تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا تبلیغ کروں۔ مسائل تو سب مولوی بیان کرتا ہوں، میرے دل میں ایک ہی بات آتی تھی کہ جو تبلیغ حضور نے سب سے پہلے مکہ اور مدینے میں کی تھی وہ کرو، اور وہ کلمہ تھا، وہ اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو قرآن بہت تھوڑا نازل ہوا، 13 سال ہوا، لیکن جو اصل احکام ہے، حرام حلال، نکاح طلاق، عدت رجعت، مدہ مہر، سمجھ آئی نا، قربانی، نماز، روزہ، نفل، سنت، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، واجب، غیر واجب، وطر، یہ سب مدینے میں نازل۔ مکہ میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا کہ یہ تم پر فرض ہے، یہ تم پر واجب ہے، کچھ نہیں، سب مدینے میں۔ حرام حلال کا کوئی حکم سوائے توحید اور شرک کے مکے میں کچھ نازل نہیں۔ 13 برس تک پیغمبر علیہ السلام نے کفر اور شرک کی آگ میں سے اپنے آپ کو گزارا، کفر اور شرک کی آگ جل رہی تھی آپ کے گھر میں بھی اور باہر بھی۔ پیغمبر کو حکم آیا کہ اس میں سے گزرو، یہ تمہارے باپ کا چلہ ہے، ابراہیم کی سنت۔ فرق اتنا ہے کہ ابراہیم کے لیے علیہ السلام مادی چخا تھی، میٹیریل کی بنی ہوئی چخا اور بھٹی تھی جس میں ان کو پھینکا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو مثالی چخا دی گئی، عملی چخا دی گئی، اعتقاد کی چخا دی گئی کہ اس میں سے گزرو، اپنے آپ کو اس آگ میں سے گزارو تاکہ تمہارے دادا کی سنت پوری ہو۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اپنے جد امجد ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وہ ظاہری آگ میں کودا، تم باطنی آگ میں کودو، نہ اس کا کچھ بگڑا تھا نہ تمہارا کچھ بگڑا۔ پیغمبر گزرے نہیں، پھر گھر میں چچا مخالف، پھوپھیاں مخالف، چچیاں دشمن، بھائی تھا کوئی نہیں، ماں بچپن میں فوت ہو گئی، باپ کو دیکھا نہیں، دادا نے پالا، 8 برس کے بعد وہ رخصت۔ سب سے بڑا تایا زبیر بن عبد المطلب، جس نے 12 برس تک کلیجے سے لگا کے رکھا ابو طالب کی موجودگی میں، کوئی ابو طالب نے اس وقت میں پاس نہیں سلایا۔ ابو طالب تو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک بیٹا عباس کو دیا، 2 بیٹے عباس کو دیے، ایک زبیر کو دیا، ایک حضور کو علی دیا۔ وہ تو اپنے گھر میں فاقہ کشی پر نوبت تھی۔ کان ابو طالب مقلا فی المال، تاریخ کی حقیقت ہے کہ ابو طالب اپنے تمام بھائیوں میں مال کے اندر فقیر اور محتاج تھے، کمانے تک سے عاجز تھے، پاؤں میں لنگڑا پن تھا، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ جوانی میں کوئی سفر کیا تھا، کچھ کمائی کی تھی، بڑھاپے میں فاقہ کشی تک نوبت تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس وقت میں کون تھا سنبھالنے والا؟ وہ زبیر بن عبد المطلب ایک تایا تھا، چونکہ دور نبوت سے پہلے کی بات، انہوں نے کلیجے سے لگا، باپ کی وصیت تھی، سب سے بڑا بیٹا باپ کے بعد وارث ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی لوگ شرعی وارث نہیں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب باپ مر گیا بڑا بھائی تو وہ اس کا قائم مقام ہے۔ تو زبیر بن عبد المطلب جناب عبد المطلب کے وارث تھے، شاعر، ادیب، شاہ سوار، فوجی، حسین، جمیل، خوبصورت، رانا، قد و قامت والا آدمی۔ کم آدمی ایسے خوبصورت ہوں گے۔ حضور کے ابا جان عبداللہ، زبیر بن عبد المطلب، حضرت عباس،
یہ کچھ 4-5 بھائی انتہائی حسین تھے، انتہائی حسین و جمیل. تو اس کے بعد جب جوانی کا وقت آیا تو کون ساتھ تھا؟ ابو طالب نے روٹی کھلائی ہے بے شک کچھ دنوں تک، لیکن جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا پھر ابو طالب کی روٹی کے حضور محتاج نہیں تھے. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے جو پلایا جا رہا ہے، پیشاب کی طرح پلایا جا رہا ہے کہ آخر تک نبی کو پالا. کوئی نبی کو پالنے والا نہیں سوائے خدا. نبی کے ساتھ محبت اگر کی ہے تو فرض تھا. چچا بھتیجے سے نہیں کرے گا تو کیا پتھر سے کرے گا؟ اگر چچا نے روٹی کھلا دی ہے 2 سال تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اس سے پہلے 10 سال تک بڑے تایا نے کھلائی، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اماں کا نکاح ٹوٹتا ہے، اس کا نام بھی لو. ابو طالب کی 4 سال کی روٹی یاد ہے تو 10 سال کی روٹی زبیر بن عبد المطلب کے گھر کی کیوں نہیں یاد ہے؟ یہاں اب تمہیں کوئی روٹی کھلا دے کہ نہیں ٹھیک ہے وہی میری مدد کی تھی پر جائے میں کو سہارا دیتا فلانا بنتا، وہ میرے کو کپڑے دیتے، روٹی دیتی، بھتا دیتا، عیدی دیتی، شبرات دیتی، جمعرات دیتے، ماں کو کیوں ہے سہارا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق یاد رکھیں یہ باتیں. پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، آئندہ سال شاید ہوں یا نہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرزند خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر. 3 بیٹے ہیں، یہی نا. اور کون سے آخر میں؟ ابراہیم. ابراہیم بی بی ماریہ کے بطن سے، عبداللہ، طیب، طاہر اور قاسم خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے. علماء نے وجہ لکھی ہے کہ عبداللہ کے لقب طاہر کیوں ہے، یہ یاد رکھنا. آپ بھی یاد رکھیں پھر پتہ نہیں چلے گا، نہ کو بتائے گا نہ بتاتا ہے. سب کو معلوم ہے نہیں بتاتے، کدے روٹیاں بند ہوں گی، محلے میں سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، رافضی ناراض ہو جائیں گے، شیطان بگڑ جائے گا. خدا کی کون سی بات، اس کو تو راضی کر لیں گے، 2-4 نفلوں کے ساتھ ٹھگ لیں گے خدا کو، دنیا کیسے چلے گی؟ اس کی بات مانے تو پاگل بن جائیں. رافضی ناراض نہ ہو، چاہے خدا کا غضب کا جہنم بھڑک اٹھے، وہ ان کو قبول. یہ ہے مسلمان قوم کی حالت. ایک منافق ان کو سلام کرا لے، اس پر یہ راضی. خدا کے فرشتے لانتیں بھیجتے رہے سارے سال، اس کا کوئی فکر نہیں. قبر کالی ہوتی رہے، خدا ناراض ہوتا رہے، پیغمبر کی روح روزے میں تڑپتی رہے، صحابہ کی روحیں بے چین ہو قبروں میں، ان کو مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں. رافضی ناراض نہ ہو، ایک سبھی کتا ناراض نہ ہو، باقی چاہے ساری کائنات ناراض. یہ ہے قوم کا مذہب اور ذہن. تھالی پلا دی تو لعنت خدا دی. یہ ملتان ڈویژن کا محاورہ بالکل صدق اللہ و صدق رسول ہو، بالکل درست. ایک پلاؤ کی تھالی پر یہاں ایمان بکتا ہے محرم میں اور چیلے. تھالی کھلا دو، ابو بکر کو پاس کھڑے ہو کر گالیاں دو، کھاتے بھی جائیں گے اور گالیاں بھی سنتے جائیں گے، بغیر بن کر باہر نکلنا. کم صحیح ساکو کیا تھا کھاؤں آئی کھابے پروگرام سے گیا سے ساکو کا بھی مندہ کڈے پاؤں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند عبداللہ کے 2 لقب رکھے، یاد رکھنا، طیب اور طاہر. کیوں رکھے؟ طاہر نام کا ایک بیٹا حضور کے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب کا بیٹا تھا. میری بات غور سے سن لینا اور یاد رکھنا. حوالہ بھی لکھوا دوں گا، جس کا جی چاہے پھر گھر آ جائے. ہر چیز تو میں ہر وقت نہیں بیان کر سکتا با حوالہ، کئی چیزوں کے حوالے پاس ہیں، کئیوں کے بعد میں بتا دوں. حضور کے سب سے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام طاہر تھا، اور غالباً دوسرے کا نام طیب تھا. تو حضور کو تایا سے اتنی محبت تھی، میری بات غور سے سنیں بھائی، شور مت مچاؤ، کیا کرتے ہو. حضور کو اپنے تایا جناب زبیر سے، خان صاحب آپ بھی غور سے سنیں، اور کس کو سناؤں، میرے تو اب سننے والے بھی کوئی نہیں ہے، آپ ابا کو دیکھنے والے ہیں اس لیے دھیان سے سنیں. حضور کو تایا سے اتنی محبت تھی کہ اپنا تو بھائی تھا کوئی نہیں، سگے چچا تھے، لیکن تایا جس نے سب سے زیادہ پرورش کی، جس نے لوریاں دیں، جس نے ہاتھوں میں جھلایا کھلایا، جیسے اپنے بچے کو جھلاتے کھلاتے ہیں، یتیم بھتیجا نہیں سمجھا، بیٹا سمجھ کر کلیجے سے لگایا، جس نے 12 برس تک تیر و تفنگ چلانے کی ٹریننگ کرائی، فوج میں کام لیا، اور جب جنگ فجار ہوئی ہے مکے میں تو حضور علیہ السلام اپنے تایا کے پیچھے ترکش تیروں کا تھیلا لے کر کے کھڑے تھے. تایا تیر چلانے لگتا تھا تو حضور تیر نکال کر تایا کو دیتے تھے. وہ تایا، اس سے محبت تھی، وہ پالا اسی نے تھا. تو ان کے 2-3 بیٹے تھے، عبداللہ، طیب، طاہر. میری بات سنتے ہو میاں نور حسین، غور سے سننا. حضور نے اپنے تایا کے تینوں بیٹوں کے نام ایک بیٹے میں جمع کر دیے. محبت اتنی کہ ایک بیٹے کا نام تو رکھا قاسم. پورے مکے میں اس وقت میں کسی کا نام قاسم نہیں تھا. پورے مکے میں حضور کے نام پر محمد نام کوئی نہیں تھا. ہاں عرب شریف میں حضور کی پیدائش سے پہلے تاریخ یہ بتاتی کہ 7 نام کے آدمی محمد گزرے. 7
اس سے زیادہ نہیں، بہت دور دور کہیں نام ملتا مگر خاص جگہوں پر. اور 14 یا کتنے آدمی ہیں جو موحد تھے کہ جو اس کفرستان کے اندر بھی بتوں کو نہیں پوجتے تھے. کعبے میں آتے تھے، وہاں پر بتوں کی لائن لگی ہوئی تھی. کل ہی میں پڑھ رہا تھا، سنا دوں ایک بات درمیان میں یاد آ گئی. جس طرح یہاں ہے نا بہشتی موری، باب اعظم بھی رنڈ، سائیں تولی شاہ کا کٹا، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی کبوتری بنا رکھی تھی کعبے کے اندر. لکھا میں نے کل پڑھا کہ فیضا دخلا طلب عثمان بن شیبۃ فاخذ منه المفتاح وفتح باب الكعبۃ ودخل فیہ فیضا فیہا حمامۃ من العیدان. اندر دیکھا تو لکڑی کی کھپچیوں کی بنی ہوئی کبوتری رکھی ہوئی تھی. سب کیسا رہا، حضور نے توڑا اس کبوتری کو اور ایک ایک لکڑی اس کی رماہا باہر پھینک دی. اور اندر ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر تھے. تو فرمان کہ قاتلہم اللہ جعلوا شیخنا یستقسم بالازلام، خدا ان کو تباہ کرے، میرے ہی دادا ابراہیم جیسے نبی کو انہوں نے جوئے کے اور فال کے تیر بیچنے والا اور بانٹنے والا بنا دیا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ میرا دادا یہودی تھا، نہ وہ عیسائی تھا، نہ وہ مسلم، وہ تو خدا کا یک طرف ہو کر ساری کائنات سے خدا کے لیے لڑ جانے والا پکا مومن. یہ کل ہی پڑھا ہے، آج سنا دیتا ہوں. میری زندگی میں بھی کوئی معلومات ملتی ہے، میں تو آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے تو ضرورت اب نہیں ہے. ہاں ایمان کی تازگی کی نئی چیز مل جائے تو الحمدللہ پڑھتا ہوں کہ چلو عربی جو پڑھی تھی وہ آلو چھولے بیچنے میں کام نہیں آئی، اس کام میں. باپ نے ماں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا. میرے ماسٹروں نے منت کی ابا جی کی پرائمری میں، ہندو ماسٹر تھا شنکر لال کے گوری لال، 6 فٹ کا بڑا مضبوط آدمی، پڑھانے میں بڑا ماہر. دوسرے ایک ماسٹر صاحب زندہ ہیں جو 4 میں 3 میں تھے، ماسٹر غلام محی الدین کر کے زئی، بڑا قابل، مارنے میں بھی قابل، پڑھانے میں بھی قابل، بہترین استاد. انہوں نے کہا انہوں رہن دیو، کیوں تسی سکولوں اٹھا دیو. کہیں گے بھائی یہ جو کچھ پڑھا میری مجبوری سے پڑھا. اس کے ماموں نے، اس کی ماں نے کہا بارہ پھرے گا، تھوڑا سا پرائمری پڑھ لیا، میں نے کو پولیس میں تو بھرتی نہیں کرانا، پریشان کیوں. یہ ابا جی کا جواب تھا میرے ماسٹروں کو، مجھے بعد میں پتا چلا. امتحان سالانہ میں نے دے دیا، پاس بھی ہو گیا، لیکن اسکول میں دوبارہ نہیں گیا. میں نے کو پولیس میں بھرتی کرانا ہے اس کو. اگر زندہ رہا تو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، جو میری تمنا ہے. مجھے نہ روٹی کی ان سے توقع ہے، نہ تمنا، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کپڑے کی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ میں قربان کرتا ہوں یہ دین پڑھ. تو اگر یہ کچھ میں پڑھ رہا ہوں یا اس کو سمجھ رہا ہوں تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کی تکمیل اگر نہ ہو، اس کا کچھ عام حصہ بھی ادا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ حلالی ثابت ہو جاؤں. ہاں قیامت میں شرمندگی نہیں ہوگی، اعمال کی شرمندگی ہے، لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں نے دین کو غلط کام کے لیے پڑھا. اور آپ کی دعاؤں سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے اور مرشد اور استاد کی دعاؤں سے الحمدللہ میرے سب عیب آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے. لیکن میری قبر بھی مٹ جائے، ان میں آپ میں سے یہ کوئی نہ کہہ سکے گا کہ میں نے دین کو دنیا کے لیے بیچا. سب کچھ آپ کہہ لیں، اس میں یہ بات ہے، یہ اتنی خرابیوں کا مالک، اس میں اتنے عیب ہیں، لیکن یہ عیب میرے خاندان میں بھی نہیں، انشاءاللہ مجھ میں بھی آپ کو قیامت تک نہیں ملے. میں دین کے بچانے ہی کی فکر میں مار کھا رہا ہوں. بیچنے کو تو 1 منٹ لگتا ہے، بچانے میں 1000 سال لگ جاتے ہیں. صدیوں سے میرا خاندان دین کو بچاتا چلا آ رہا ہے، اپنی جان بچائی کہ دین بچ جائے. بیچنے میں کیا دیر لگتی، 1 منٹ اونلی 1 منٹ جس کو آپ کہا کرتے اس میں بکتا ہے اور بڑا اچھا مول ملتا ہے. سور کے بڑے بڑے موٹے بھوٹ ملتے ہیں اگر ایمان کو بیچے، کوٹھی ملتی ہے بالکل ہر چیز سے آراستہ پیراستہ. ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ایئر کنڈیشنر، کولر، واٹر کولر، بجلی، فلش سسٹم، سب کچھ موجود ہوگا. نہیں، بیوی بھی ملتی ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، علانیہ نہیں خفیہ بھتہ بھی ملتا ہے CID کے دفتر سے. ایمان کو بیچنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے بڑا مول ملتا ہے. اور آج کل تو زمانہ ترقی کا ہے، مہنگائی کا ڈبل ٹربل الاؤنس بھی ساتھ ملتا ہے. خنزیر خوری کے لیے بڑا ڈبل الاؤنس ساتھ ملتا ہے کہ خوب حرام کھاؤ بیٹے، مونچھوں کو تیل لگاؤ، داڑھی کو بڑھا کر ناف تک لے جاؤ تاکہ لوگ تم کو قطب العالم سمجھیں اور اندر سے تم شیطان کے ایجنٹ ہو. بہت مول ملتا ہے آج کل. تو اللہ کا فضل ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے دن دیے ہیں وہ دین کی خدمت میں گزر جائیں، دین بیچنے کی لعنت سے میں اور آپ سب بچے رہیں. تو بات آگے درمیان میں نے وہ کہہ دی، وہ کہنا جہاں سے شروع کی وہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر مل کے میں بھول جاتا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہے، مجھے یاد دلا دیں. تو حضور جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا ابراہیم کی تصویر بنی اور ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے. یہ قصہ کیا تھا؟ کعبہ شریف پر جب برہمنوں کا تسلط ہوا
حضور کے خاندان اور غیر خاندان کے جو مہنت بنے ہوئے تھے، قریشی، اسدی، تمیمی، بنو داری، بنو عبد الداری، بنو شمس، بنو تیم، بنو رباب، بنو تیم اللہ، بنو عبد المطلب، بنو امیہ، بنو زہرہ، یہ جتنے مہنت بنے ہوئے تھے قریشی، انہوں نے کارخانہ تجارت کا بنا رکھا تھا اندر، ٹریڈنگ کمپنی، جس طرح آج مسجدیں ٹریڈنگ کمپنی بنی ہوئی، بلکہ اسلامک میوزک سینٹر. قرآن ختم ہوا میوزک شروع ہو جاتا ہے، تراویح ختم ہوئی میوزک شروع ہو جاتا ہے، بھیرویں، آسا، مال کونس، ٹھمری، دادرا، شکل مولوی کی، کام میراثی اور ڈھونڈ کھائی. قرآن سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا، بکواس اور خرافات. اسلامک میوزک سینٹر ہے یہ، مسجدیں نہیں رہی. بات کھول کر کے کہا 12 بجے رات تک میوزک، آدھا گھنٹہ تقریر. اس تقریر میں کیا ہے؟ فلانا بےایمان، فلانا کافر. اور مسلمان کون ہوں؟ دیکھ لو مجھ کو، یہودیوں کا پکا نمونہ. یہ ہے پروگرام سارے دن والا. بھائی اس کو ذرا دھیان سے چلائیں، میں تو مجبور ہوں. 2 گھنٹے کی نہیں، گھنٹے کی کھیل ہے. آپ کا تو بگڑے گا کچھ نہیں، ہمارا کنڈا ہو جائے گا. اس کو ذرا قابو ہے. ہاں جی، بس بھی جو کاریگر کوئی نہیں ہے. ہاں وہ کاریگر بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں آج کل، وہ بھی بادشاہ لوگ ہیں. آج کل ہر شخص بادشاہ ہے. بھٹو صاحب کو دعائیں دیں گے، ان کے زمانے سے مزدور بھی بادشاہ بن گئے. تو لکھا تھا اس میں کہ جب تالے کو کھولا تو یہ تھیلا تھا، اس میں تیر تھے. وہ تھا کیا؟ کعبے میں جہاں اور خرافات رکھ دی گئی تھی، ایک کام یہ کیا گیا کہ کچھ تیر بنا کر رکھ دیے گئے. کسی پر لکھا ہوا تھا انشاءاللہ خیر، کسی لکھا تھا شر، کسی پر لا باس بہ، عائز، ناجح، خاسر. اپنی طرف سے ٹوٹ کے لکھ دیے تھے مہنتوں والے. جن آج کے اندر فائن آخر دوان کامیاب ہے، مولا کی مہربانی نہ 12 سے 14 سے 7 کے نام کو جتنا مجھے بھامے کنجری سے کوٹے دے مجھے تو کامیاب ہے. تو کئی شان تھی مولا نے جو آخر دیتے ہیں، مولا دے ایجنٹن یہودیاں دے دلے. میں غلط لفظ بولنے میں مجبور ہوں. میری طبیعت بالکل بے بس ہے اس مسئلے میں، تنگ ہوں، میں عاجز ہوں. گستاخی معاف کر دیں، یہودیوں کے دلال ہیں. تو وہاں بھی یہی کام شروع تھا. اللہ میاں کو اس کام کے لیے زمین پر انہوں نے اتارنے کی کوشش کی مہنتوں نے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں خدا خدا سب کو گزار سکتے بلا مولا دی چھاں ہو گئی. بھنگ پیتی رکھ، چکلے بنی رکھ، متا کیتی رکھ تو مولا دی چھاں رہی. ان کی چھاں چہل کتے خسی کی تیرا کچھ تک گزار کر اللہ میاں وہ چھٹی پہ گیا ہوئے. پیغمبر کے سب کیا کریں، مولا جو ہے پیسہ لے کو پارس دی پتھری ہے، رگڑو جو مرضی کرا کے. انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا تھا کہ جب خدا سے تعلق ٹوٹے گا، دل غافل ہوگا، خدا کی حیثیت اور ہستی بھول جائے گی، پھر شیطان کا ہر کام شریعت نظر آئے. وہاں بھی ہے حضور کا خاندان ساتھ تھا، سب کچھ دیکھتے تھے، بولنے کی ضرورت نہیں تھی. آمدن تھی، بے پناہ آمدن تھی. آج کہو کسی پیر کو گدی چھوڑے، ہمت ہے خدا کے نام پر گدی چھوڑ کے تو دیکھے، دوسرے دن ہاتھ فیل ہو جائے گا. یہ جو گپھے آتے ہیں، گپھے رکھ لے مریدا اتھا ہی رکھ میرے تلے. ہاں ایک گرم جائے تو چکے راسن سے گرل فرینڈ کوئی نہ، یہ گرم جائے چولہا ہے، چولہا یہ پیران سے چولہے ہیں. بنو ہاشم کو آمدنی تھی. حضرت عباس کے پاس پانی پلانے کا نظام تھا. آج بھی بیٹھے ہوتے ہیں چبڑ کٹو انو پیر کو بہندا پہ کئی دے سیں کو پیر کو پوچھتے اور میں ادھر سایہ چھاؤں دی میں اصل خلیفہ. خلیفے کی شکل دیکھو ڈڈیوں کی اولاد ہے. بدماش اکٹھے کیے ہوئے، بھنگی چرسی آفاتی بدماش، عورتوں کے اغوا میں مدد دینے والے، بالکل عورتوں کے اغوا کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. کہو کسی کو خدا کے نام پر چھوڑے، خدا کے نام پر چھوڑے گا تو بہت بڑا ولی اللہ اور مجاہد ہو. حضور علیہ السلام نے کام کیا کیا ہے؟ اپنے کلیجے پر چھری چلانی پڑتی ہے جب خدا کا نام لینا پڑتا ہے. چچے نے اسلام جلدی قبول کیا ہے، حضرت عباس کو جلدی اسلام قبول کر لیا. 13 برس مکے میں چپ رہے، نہیں مانا. جانتے تھے کہ بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا لیکن کلمہ نہیں پڑھتا. غزوہ بدر میں پہنچ گئے، قیدی بن گئے. اندر سے سمجھتے تھے جھوٹ نہیں کہتا، کہتے تھے کیا کراں او کعبے حل کام کے نویسی. شہر کے تعلقات، پرسنل الائنس، سوشل الائنسز وہ کہاں جائیں گے؟ مار دے گا مکہ مجھے. سب کچھ جمائی آہستہ آہستہ، زیادہ بولے نہیں. آتے جائیں مجبوری ہے، کچھ دائیں بائیں بیٹھتے جائیں. دیکھ لیجیے حال کیا ہے. جہاد کرنا پڑے گا یا کپڑے خراب کرو. یہ زبیر کو کہو اپنا کرتا اٹھا کے یہاں بچھا دے. اب دیکھو کیچڑ ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میرے طرف کیا دے ذرا خشکی گرمی والی عید بھی. دیکھو بھائی میں تو آپ کو ایک صاف بات عرض کر دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کا نام ہے. جن کو زیادہ گرمی لگے، جن کو زیادہ پیاس محسوس ہو، جن کو زیادہ تنگی محسوس ہو، ان کو چاہیے آگے خود انتظام کر دیے. حبیب جاوید ہے مثال کے طور پر، زبیر ہے،
میرے نور محل والے ہیں جو سارا سال تو نظر کہیں نہیں آتے، ایک آدھ ان میں سے نظر آتا، باقی سب صوفی بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے خود آگے کریں، میرے باپ کا کام تو نہیں. دل چاہے کرو، نہیں کرو گے میں اکیلا نماز پڑھوں گا، میرا کیا ہے. پتہ نہیں میری پہلے بھی ہوتی ہے کہ نہیں، میں تو کسی کے پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں، مجھے نہیں بس تین رکھے تو ہوتا کیا تھا. مثلا کسی کا ملازمت کو جی چاہا تو وہ کعبے میں آ جاتا تھا. حضرت عباس بنو امیہ میں تھے، جناب ابو سفیان، خالد بن ولید کا دادا یا ابا، سمجھ آ جائے، ابو لہب، حضرت عمرو بن عاص کا کوئی خاندانی آدمی، ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہے. ابو جہل عمرو بن ہشام حضرت عمر بن خطاب کا حقیقی ماموں ہے. اور جناب علی یہ مرتضیٰ کا ننہال ہے، نانکا ہے، نانکا. حضرت علی کی بہن جناب ام ہانی، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے معراج کو تشریف لے گئے تو حضور مجھے کوئی تکلیف نہیں، ٹھیک ہے ہوا ہوگا. معراج میں جانے کے لیے کسی اپنا گھر تو شرط ہوں، تو اللہ کے لے جانے کا کام تھا، کہیں سے لے جاتا. تو وہ ام ہانی جو تھیں ان کا نکاح جو تھا وہ حضور سے نہیں ہوا، حضور نے رشتہ مانگا تھا. طلبہ منہ ہانین ام ہانین. حضور نے ابو طالب چچا سے کہا کہ زوجنی ام ہانین، ام ہانی سے میرا نکاح کر دو چچا. تو کہنے کہ یا بنیا پتر انک رجل صالح شاب عفیف صدوق امین ولکنی علاقۃ بنی مخزوم. میں کیا کروں، میرا رشتہ اصل جو ہے وہ بنو مخزوم کے ساتھ ہے. والکریم اذا وعد وفا. اور شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پکا کرتا. اتنا صحیح کانڈے دیتے من چکے، دعوت تھی چکی، گنڈ پہ گئی ہے، دعا خیر تھی چکی ہے، میں ان کچھ نہیں کر سکتا. محمد کے جیسے بھتیجے کو کہتے ہیں جی پالا، ٹھیک ہے کچھ دیر روٹی کھلائی، میں انکار نہیں کرتا. مجھے اپنے جد امجد سے کوئی دشمنی نہیں، ابو طالب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہمارے جد امجد ہیں، علی مرتضیٰ کے ابا جان ہیں، کوئی دشمنی نہیں. حضرت جعفر جیسے شہید اور بہادر باپ بیٹے کے باپ ہیں. جناب ابو یزید عقیل بن ابی طالب کے ابا جان ہیں، جن کے بیٹے مسلم کربلا میں حضرت حسین سے پہلے شہید ہوئے. کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، مسئلہ دین کا ہے، اور دین کے نام پر جب جھوٹ بولا جائے پھر اس کے بقیے ادھیڑنے ضروری ہیں. تو ابو طالب نے محمد علیہ السلام سے محبت تو کی کسی درجے میں، لیکن بیٹی نہیں دی. حالانکہ محبت کی تکمیل تو اس طرح ہو جاتی کہ اچھا کاکا جتنا اور سب کچھ کیتا ہے یہی قبول کر. کاکا نہیں، ان لی علائک ما بنی مخزوم، میری رشتہ داری زیادہ گہری جو ہے وہ بنو مخزوم کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بنو اسد کے ساتھ ہے، میں تو بیٹی ان کو دوں گا. چنانچہ حبیرہ بن اسود قریشی ہے، بنو مخزوم میں سے ہے، ابو جہل کے خاندان میں سے ہے، بیٹی اس کو دی ابو طالب نے. کس کی بہن؟ علی بن ابی طالب کی بہن. وہ کافر کا کافر رہا. ام ہانی کو خامن کی وجہ سے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. مکہ جب فتح ہوا ہے 20 رمضان سن 8 ہجری کو، اس دن آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے چچا کی بیٹی ام ہانی نے، جس کو حضور اپنے نکاح میں لانا چاہتے تھے، اسلمت یوم فتح مکہ تھا. فتح مکہ کے دن ام ہانی نے کلمہ پڑھا ہے. ویسے حضور معراج کو گئے تھے اسی کے گھر سے، حضور گئے تھے معراج میں اسی ام ہانی کے گھر سے، لیکن کلمہ پڑھنا بولو نصیب نہیں ہوا. کوئی شیعہ سنی انکار نہیں کر سکتا. ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں، اور جنا ہے تو میرے پاس لاؤ، میں ثابت کر دوں گا کہ آسٹریلیا کی ٹیوب کا ہے یا اپنے باپ کا تخم ہے. لاؤ پکڑ کر کسی کن میلی کالی سفید پگڑی والوں کو، میں اس سے پوچھوں بتاؤ کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ. تمہارے کلیجے کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ ام ہانی نے کلمہ کس دن پڑھا؟ یوم فتح مکہ. 13 سال پہلے کلمہ نہیں پڑھا، 8 سال بعد میں نہیں پڑھا. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 برس اس عورت نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی وہ ہماری ماں. علی کی بہن ہے تو ہماری ماں نہیں؟ بولو. ابو طالب کی بیٹی ہماری ماں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم تو ابو علی کی جو باندھی ہے فضہ، ہم اس کو بھی ماں کہتے ہیں. ام جعفر جو بنو حنیفہ مسالمۃ الکذاب کے قبیلے سے آئی، جو محمد بن حنفیہ کی ماں ہے، وہ بھی ہماری ماں نہیں تو بولو اور کیا ہے؟ ماں ہے. عائشہ کی باندھی بریرہ ہماری ماں نہیں؟ اگر فاطمہ کے پاس کو کنیزہ تو وہ بھی ہماری ماں. ان کا درجہ ماؤں سے کم نہیں ہے، لیکن دین الگ چیز ہے، ماں ہونا الگ چیز. ماں تو ابو ہریرہ کی بھی ماں تھی، بنو دوس کے قبیلے سے تھے. مدینے میں آ کر بیٹھی رہی، 1-2 سال کلمہ نہیں پڑا، اور حضور کے پاس روزانہ ابو ہریرہ آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ادعونی من اللہ ان تسلم امی،
میری ماں کافر ہے دوزخ میں جائے، باپ تو مر چکا میرے بس میں نہیں، اب میں اس کے پاس روٹی بھی کھاتا ہوں وہیں رہتا ہوں، میرا دل جلتا، آپ فرماتے ہیں یہ سب کچھ دوزخ میں جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، خامن بیوی کو چھوڑ دے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ دے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ مجھے ترس آتا ہے میری یہ ماں کہیں دوزخ میں نہ چلی جائے۔ حضور دعا فرماتے رہے کہ اللہم اہد ام ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کو خدا بندہ ہدایت دے دے۔ بس ایک دن دعا منگوا کے واپس جو آئے تو دروازہ دیکھا تو بند تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، کا من کہنا ابو ہریرہ، کہیں گے کس یہیں ٹھہر جا، انا اغتسل، میں نہا رہی ہوں ذرا یہیں ٹھہر۔ حیران ہوئے کہ اس وقت میں نہانے کی کیا بات ہے، نہا کر کپڑا باندھا، کہیں گے اشہد انی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہ ہو جا، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد سچا ہے، میں نے تیرے نبی کا دین قبول کر۔ بھاگے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ابشر ان امی قد اسلمت، میری ماں نے کلمہ پڑھ لی۔ ماں ہونا اور چیز ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کو دکھ تھا کہ اگر یہ ماں دوزخ میں چلی گئی تو دکھ تو ہوگا۔ جب ماں کو بیٹے کے سامنے دوزخ میں ڈالا گیا یا بیٹے کے سامنے باپ کو دوزخ میں ڈالا گیا، دکھ نہیں ہوگا؟ آج آپ کا بھائی بیٹا، میں کہتا ہوں ستیلا باپ، اس کو پولیس پکڑ لے کو لے جائے، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ جناب میں کر کچھ نہ سکتا ہوں، میرا ہاں جرا روندا پیا ہے نا۔ تو جب وہاں پکڑا جائے گا آدمی جس کے بعد چھوٹنے کی ضمانت کی اپیل دلیل کی گنجائش کوئی نہیں ہوگی، یہاں تو امید ہے نا کہ وکیل دلیل اپیل سب کچھ ہو سکتا ہے، قیامت میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ ضمانت، نہ فدیہ، نہ تاوان، نہ ہرجانہ، نہ ٹیکس، نہ بدلہ، نہ رشوت، کوئی چیز کام نہیں ہے۔ نہ کوئی بیٹوں کا لشکر کرو، ٹھیک ہے میرے 6 پتروں تک اٹھا کے انسان یاد رکھیں، ایک بھی نہیں کام آئے گا، خود گرے پڑے ہوگے تو میں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو وہاں سے پہلے تو ہر چیز چل سکتی، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ تو ماں ہونا اور چیز ہے۔ تو ام ہانی کا ذکر آ گیا، تو ام ہانی علی مرتضیٰ کی بہن، حقیقی بہن، ان کے نام میں اختلاف، بعض کہتے ہیں جمیلہ ہے، بعض کہتے ہیں جمانہ ہے، لیکن زیادہ 2 نام مشہور، ہند اور جمانہ۔ ہم کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں، ام ہانی، ہانی کی ماں، ہانی مرد کا نام ہے، یاد رکھنا، اب بھی رکھ سکتے ہو، ہمیں تو یاد نہیں صحابہ کے نام۔ کسی شیعہ سید کے پاس جاؤ، ان کے گھر میں یہ چیز تو ہے جو سنیوں میں نہیں ہے، وہ نام رکھتے ہیں خاندان نبوت کا، تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ شیعہ کو گالی نکالنی آسان ہے، تو ان کی نقل بھی کرو اچھے کاموں میں۔ میں ہر بات کا مخالف نہیں ہوں، مجھے تو بغض ہے تو خدا کے لیے ہے، ذات کا کوئی بغض نہیں، کوئی بغض مجھے ذاتی نہیں ہے، مجھے کیا دکھ ہے، مخلوق وہ خدا کی، میرے ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں، لیکن وہ اپنے نام نہیں چھوڑتے۔ ان کے گھروں میں نام ہے عون، محمد، ہانی، علی، موسیٰ، تقی، نقی، یہ کن کے نام ہے؟ بزرگوں کے نام ہے نا، وہ نام نہیں چھوڑتے، تم بھی مت چھوڑو۔ تمہیں کہا جائے گھر میں بچے کا نام بھی ابو بکر، صحیح میں گال کی تھی، میرے ہزار نہیں منی، چہا پٹا بچوا بنا ہوتا ہے بدماش، میری زال نہیں بنے گی، اللہ میں بات زال کا درجہ نہ لکھا۔ ابھی پرسوں خط آئے گا عزیز کا، کٹر حراری ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں سارے گھر والوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے لکھ کر بھیجا کہ تم جیسے کڑیل جوان، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے نامی گرامی، حتیٰ کہ مولوی بھی عورتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تمہارا قصور نہیں، ابھی بھی تلافی کا وقت نام رکھ لو۔ کہ میری بیوی والدہ سب نے کہا کہ خرم شہزاد، خرم شہزاد، پتہ نہیں کیا کرم کرو کو ہے کرا خرم، کیا بکواس۔ میں نے کہا لفظوں کی خوبصورتی پر مرتے ہو اور معنی کو نہیں دیکھتے۔ بڑے بڑے حسین ناموں والے دوزخ میں جائیں گے، لیکن صحابہ میں جن کے معمولی معمولی نام ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ معاویہ کا معنی اتنا اونچا نہیں، معاویہ کا معنی چیخنے پکارنے والا، وہ جانوروں کی صفت پر نام رکھتے تھے، کتا، گیدڑ، سمجھ آئی، بھیڑیا، چیتا، سب کو کہہ دیتے، معاویہ چیتے کو بھی کہتے ہیں۔ نام میں کچھ نہیں رکھا، لیکن اب نام کس کا ہے؟ نبی کے سالے کا۔ نام کے معنی کی وجہ سے نہیں، نام والے کی محبت کی وجہ سے خدا ان کو لے جائے۔ جابر کا کیا معنی ہے؟ ہڈیاں جوڑنے والا، نقصان پورا کرنے والا، لیکن اب یہ معنی مراد نہیں، اب جابر سے مراد وہ فداکار ہے کہ جس کے گھر میں 1 بکری کا بچہ اور 2 سیر آٹا تھا اور 400 صحابہ کی دعوت تھی، تو بیوی نے کہا افتح الباب، دروازہ کھول، جب نبی آتا ہے اللہ ذمہ دار ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ تو 400 نے دعوت کھائی تو سالن ویسے کا ویسا تھا، آٹا ویسے کا ویسا۔ خدا کو یہ جابر اس لیے پیارا نہیں کہ اس کا نام جابر ہے۔ عبداللہ بن مسعود 4.5 فٹ کا قد ہوگا بمشکل، ساملی رنگت، بچپن سے حضور کی خدمت میں آئے، وہ ہوگا سادس الستۃ فی الاسلام۔ اسلام جب آیا ہے کہتے تو نا بڑھ خاندان اہل بیت صحیح بہوں پہلے اسلام قبول کیتا، جھوٹ ہے۔
پورے مکے کی فضا میں چھٹا آدمی جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ یمن کے ایک سامنے رنگ کا، جس کے باپ دادا کی تاریخ بھی ہم کو معلوم نہیں، جس کا نام عبداللہ بن اسلام، عبداللہ بن مسعود ہے، جس کو علماء کہتے ہیں کان وعاء العلم، وہ علم خداوندی کا گتھلا تھا، جو عمر کی محفل میں بیٹھا تو عمر نے اس کے علم کا اقرار کیا، جو علی کا ساتھی بنا تو علی نے اس کو دعائیں دیں۔ جب علی مرتضیٰ آئے ہیں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بن کر کوفے میں کئی بار سنایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود علی مرتضیٰ سے پہلے دور عثمانی میں، دور فاروقی میں وہاں مبلغ اور عالم اور امام اور خطیب بن کر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں تعلیم دی۔ تو جب حضرت علی کے آنے کی خبر ہوئی تو کہیں گے چلو بھائی اب نیا خلیفہ آ رہا ہے، استقبال کرو، ابن عم رسول بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، عمزاد رسول بھی ہے۔ تو جب باہر نکل کر استقبال کیا، حضرت علی کے ساتھ خاندان تھا، امام حسن تھے، حسین تھے، محمد بن حنفیہ تو وہاں نہیں تھے، بعد میں آئے، یا ہوں گے تو بچے ہوں گے، بی بی زینب تھیں، رقیہ تھیں، ام کلثوم تو فاروق اعظم کے گھر میں تھی، رقیہ فوت ہو چکی تھی، زینب تھی، ان کے بچے تھے، یہ سارا خاندان حضرت علی کے ساتھ تھا جب آئے ہیں۔ امام حسن تو جاتے نہیں تھے، روتے رہے، مجھے بھی ویسے ہی رونا آتا ہے اب بھی حالات پڑھ کر، جی چاہتا اگر میرا بچہ تو میں بھی علی مرتضیٰ کے پاؤں میں پکڑ کر روک لیتا کہ خدا کے لیے کوفے نہ جائیے۔ ہوا وہی ہے جو بیٹا حسن نے کہا تھا، لیکن بابا کو کون روک سکتا؟ آپ صحیح مولا جو تھے، مشکل کشا جو تھے، فاتح خیبر جو تھے، قاتل مرحب و انتر جو تھے، وہ کون جل سکتا؟ ٹھیک ہے، لیکن حسن بیٹا بھی تو تھا، کسی کے بابا کا نوکر تو نہیں تھا، اس کو حق تھا اڑ جانے کا۔ کئی منزلیں امام حسن گئے نہیں ساتھ، آہستہ بھائی آہستہ، لیکن جب دیکھا کہ علی جیسا باپ ناراض ہو گیا تو مصیبت بن جائے گی، تو روتے ہوئے پیچھے ساتھ پہنچے، کہیں گے بابا میں تو اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ شہر سے نکل جائیں، ان ھذا الشیخ سیقتل، یہ بوڑھا عثمان ان قریب قتل ہو جائے گا، فإذا یتہموک، تو لوگ آپ پر تہمت ڈالیں گے۔ آپ نے نہیں میری مانی، آپ مکے مدینے میں بیٹھے رہے، اور جب قتل ہو گئے عثمان تو میں نے کہا لا تخرج من المدینہ، بابا خدا کے لیے مدینے سے اب نہ نکلیے، لوگ کہیں گے کہ پہلے قتل کرایا اب بھاگ رہا۔ آپ نے میری کوئی نہیں مانی، بعد میں فرماتے تھے صدقتا، تو نے بچے سچ کہا۔ لیکن تقدیر الہی بڑی زبردست ہے، وہ حسین کو مقتل میں لے آتی ہے، عثمان کی گردن گھر میں اتروا دیتی ہے، علی کے سر پر نماز فجر کے وقت میں تلوار لگوا دیتی ہے، عمر کے پیٹ میں نماز فجر کے اندر خنجر چبھوا دیتی ہے، ابو بکر کو نبی کے ساتھ بیٹھا کر زہر دلوا دیتی ہے۔ تقدیر پر کسی کا کوئی جادو نہیں چل سکتا، وہ تقدیر پوری ہو کر رہی، نہ اس میں حسن کا کوئی قصور ہے، نہ اس میں کوئی علی کا کوئی قصور ہے۔ کربلا میں آنے میں حسین کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی اپنی جان بھی بچا رہا ہے، خاندان بھی بچا رہا ہے، ایمان بھی بچا رہا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کی عقل نے جو کام کیا وہ اس نے کیا۔ ٹھیک ہے سیاستاً غلط ہو سکتا ہے، کسی کے نزدیک حکمتاً غلط ہے، تدبیر کے لحاظ سے غلط ہے، ان کو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہاں میری موت تیار ہے، ان کو تو بنو تئی کے پہاڑوں تک یقین تھا کہ جاؤں گا تو 50,000 آدمی مسلح ہو کر میری استقبال کے لیے بیعت کرنے والا نکلے گا۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو بجائے بیعت کرنے والوں کے 500 آدمی حسین کے نمائندے کی جان بچانے والا نہیں تھا دوپہر تک، اور دوپہر کے بعد مسلم بن عقیل کو ایک آدمی پناہ دینے والا نہیں، اور جب حسین پہنچا ہے تو بھی ان کو ایک آدمی پناہ دینے والا نہیں۔ کسی کو علم غیب نہیں، جب نبیوں کو نہیں تو اور کس کو ہوگا؟ انہوں نے یہی سوچا کہ یہی بہتر ہے، بابا کی حکومت رہی ہے، وہاں چلتا ہوں پناہ مل جائے گی، آگے آئے تو نقشہ بدل گیا۔ عربی میں کہتے ہیں فضال ظہرن لبطن، کہ پیٹ سینے کی جگہ آ گیا، سینہ پیٹ کی جگہ چلا، الٹ ہو کمر کی جگہ چلا، سوچا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ۔ پھر آخر میں کوشش کی کہ میں چلا جاتا ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میری جان چھوٹ جائے گی، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ یہاں سے نکلتا ہے تو کریڈٹ کون لے گا؟ اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو قتل کرنے میں جو کریڈٹ انعام ملنا وہ کہاں سے ملے گا؟ ان کا نہیں، یہ پہلے بیعت پھر سفر، ان کا بیعت اس کی کرنی ہے تو مشورے سے ہوگی۔ اور اگر ابن زیاد جیسا آدمی کہتا ہے جس کو اپنے باپ کی تحقیق میں بھی بڑی مدت لگی ہے، فمثلی لا یباع، پھر میرے جیسا آدمی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ لن یکون ابدا الا بعد الموت، میں مر جاؤں، قتل ہو جاؤں، میرا ہاتھ پکڑ کر ابن زیاد زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ تو ممکن ہے، جیتے جی حسین کا ہاتھ یزید کی بیعت کے نام پر ابن زیاد کے ہاتھوں میں نہیں جائے۔ بالکل صحیح موقف ہے، مجھ سے آج کو کہے کہ تم ضیاء الحق کی بیعت کر لو، میں کرنے کے لیے تیار نہیں تیار، حالانکہ نمازی، شرابی نہیں، بدکار نہیں، جواریہ نہیں، ڈکیت نہیں، چور نہیں۔
خدا کے نبی کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں. یہ پرانا مسئلہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں. رشتے کی وجہ سے کوئی نہیں بخشا جائے گا. بخشا جائے گا تو دین کی وجہ سے بخشا جائے گا. اگر رشتے کی وجہ سے بخشا جانا ہو تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بخشا جانا چاہیے, نوح کے کافر بیٹے کنعان کو بخشا جانا چاہیے, ابراہیم کے ابا آزر کو بخشا جانا چاہیے, اور لوط علیہ السلام کو نوح کی بیویوں کو بخشا جانا چاہیے. امیر معاویہ کی پھوپھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل حمالۃ الحطب, ابو لہب کی بیوی حضور کی چچی کو بخشا جانا چاہیے. خود ابو طالب اور ابو لہب کو پروانہ بخشش مل جانا چاہیے اگر رشتے کی وجہ سے بخشش ہونی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں واللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں تمہیں خدا کے سامنے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارا اپنا ایمان موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سارے خاندان کو حضور نے اکٹھا کیا, جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان کو بھی, جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی, اور یہی فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب, یا حمزہ ابن عبد المطلب, بھائی مت جلے مت جلے, آپ کہہ دیجیے بس. آپ حضور معراج پر گئے تھے مثال کے طور پر, یہ بھی ذکر آ گیا. تو وہ ام ہانی تھی جن کا رشتہ ابو طالب نے حضور کو نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو خامد ان کا نام تھا حبیرہ, اور بیٹے کا نام تھا ہانی, اور غالباً ایک کا نام عروہ بھی ہے. 4-5 بچوں والی تھیں بی بی ام ہانی, حضور کی چچا زاد بہن. لیکن لڑکی ابو طالب نے کس کو دی؟ ابو جہل کے خاندان میں بنو اسود کے اندر, بنو اسد اور بنو مخزوم کے اندر حبیرہ بن اسود کو دی. اور حبیرہ نے فتح مکہ کے دن راہ فرار اختیار کی. یہ بات غور سے سن لیں. دنیا میں کسی مذہب کی کوئی کتاب اٹھا لیں, حتیٰ کہ خارجیوں کی, ناسبیوں کی, رافضیوں کی, سنیوں کی, دیوبندیوں, بریلویوں کی, ایک حقیقت لکھی ہوئی ہوگی کہ حبیرہ بن اسود فر یوم فتح مکہ حاربا الی الیمن, یمن کی طرف بھاگ گیا, اور وہ ہوا کافرن, اور وہ کافر مرا ہے, مکے میں نہیں مرا, یمن بھاگ گیا حضور کی دستہ سے بچنے کے لیے کہ وہاں تک تو محمد ہی نہیں پہنچیں گے. حالانکہ اس کو غلط فہمی تھی. حضور علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا کہ میرے اب کل دین جو ہے, ایران والے بادشاہ کو کہا تھا خبیث کسریٰ کو کہ جہاں تو بیٹھا ہے تیرے قدموں کے نیچے سے بھی میری سلطنت گزر جائے گی. ہاں تم بھی کرنا کر لو, کیا وہ جا تو رہا عبدالغفور, ہاں تو تم بھی ساتھ لگ کھاتے تھے جو جوڑ نہ سکے, جوڑ نہ بن سکے. 3-5 میں نے 3 کھائی ہیں پانی کے اوپر, روزہ توڑ دیا. فطر کمانا ٹوٹنا, یہ روزہ ٹوٹنے کا دن ہے. عورت حلال روزے میں نہیں ہوتی, روزے کے وقت میں, آگے پیچھے حلال ہے. کھانا پینا روزے کے وقت میں حلال نہیں, آگے پیچھے حلال ہے. یہ تینوں چیزیں اس وقت میں اللہ نے دوبارہ حلال کی ہیں. جیسے حج کے موقع پر عورت بیوی ہے لیکن وہ حج کے دوران حلال نہیں. شکار کا گوشت حلال ہے لیکن شکار کرنا حج کے دوران حلال نہیں, کرنا نہیں. نام اگر ہوتا تو علی کے بہنوئی, غور سے سنیں میرے بات, ابو طالب کا داماد کون؟ حبیرہ, کبھی جہنم میں نہ جاتا. یمن میں پہنچا, وہاں مر گیا. ام ہانی کے اوپر بھی اس کے کفر کی نحوست رہی کہ 21 برس تک وہ عورت جو خاتون پاک دامن ہے, علی کی بہن ہے, ابو طالب کی بیٹی ہے, نبی کی امزاد ہے, کلمہ نہیں پڑھتی. فتح مکہ کے دن جب خامد بھاگ گیا, حضور تشریف لائے تو رشتہ داروں کے گھروں میں بھی تشریف لے گئے. ام ہانی کے گھر میں گئے تو اس نے کلمہ پڑھا اور پوچھا حضور نے کہ حبیرہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہ قد فر, وہ تو بھاگ گیا ہے, بچوں کو چھوڑ گیا ہے. وانا امرأۃ مسبیۃ, میں چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوں. تو میں کوئی نہیں, مہلن, تم بیٹھو, اللہ نے تمہارا اسلام قبول کر, تم بیٹھو. ابو جہل کی بیٹی بھی اسی دن کلمہ پڑھتی ہے, جویریہ بنت ابو جہل اسی دن کلمہ پڑھتی ہے. امیر معاویہ کی اماں بی بی ہندہ بھی اسی دن کلمہ پڑھتی ہے. خالد بن ولید کی رشتے کی بہن ام الحکیم بھی اسی دن کلمہ پڑھتی ہے. قریش کے سرداروں کی بہو بیٹیاں چادریں لپیٹ کر, گھونگھٹ نکال کر اور بازی برقع پہن کر, وہ ہن متنقبات, لوگ تو کہتے ہیں مولوی آج گھڑ کی برقع کتنا آئی, تو تیرا دادا پردادا جمے نہ آوے تاں برقع ہے. اور اگر مجھ پر تو خیر یقین کرے گا کوئی نہیں, جھوٹی بائبل موجود ہے اس کو اٹھاؤ کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی اور سالی کو لے کر کے چلے ہیں تو بیوی حاملہ تھی. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور ان کی سالیاں جو تھیں وہ برقعے میں تھیں. 4,500 سال پہلے بھی برقع تھا, لیکن جن کی آنکھیں نہیں, جن کے دیدے پٹم ہو گئے ہیں, جن کو لوگوں کی بہو بیٹیاں ننگی دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے, جن کی شہوت کے چشمے آنکھوں سے ابل پڑتے ہیں, جن کو صبر نہیں آتا کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے بغیر, ان کو تو اپنے گھر میں برقع نظر نہیں آئے گا. نبی کے خاندان میں یہ صحابہ میں کیسے نظر آئے؟ تو دیدے پٹم ہو گئے ہیں.
دیہات کی وہ عورتیں میں نے دیکھی ہیں اس 40-50 برس میں کہ جن کا برقع نہیں لیکن ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا. ان کا اتنا لمبا گھونگٹ ہے کہ ان کے سسر کو پتہ نہیں کہ لڑکی کی بھی شکل کیا ہے، اس کے دیوروں کو اور اس کے جیٹھوں کو نہیں معلوم کہ میری بہن بھوجائی جو ہے اس کی شکل کیسی. تم تو ہندو کہتے ہو نا، عورتیں تو عورتیں، مردوں کی حیا. رامائن پڑھ لو کہ جب سیتا واپس آئی ہے رام چندر جی کے پاس تو رام چندر کے بھائی ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو گئے. تو اس سے پہلے انہوں نے بس ہو گیا کام. اچھا، تو انہوں نے آ کر کے غالباً جوتی پیش کی کہ ہم لے آئے ہیں اور نشانی صحیح ہے، سیتا مل جائے گی. تو رام چندر جی کے متعلق یہ مسئلہ مشہور ہے، علماء ہند نے بھی لکھا کہ ہندو ان کو صحیح طور پر بتاتے نہیں، حالات ان کے پیغمبروں کے ساتھ ملتے ہیں لیکن کسی شریعت کی دلیل کے ساتھ ہم پیغمبر کہہ نہیں سکتے، اس لیے نہ کافر کہو نہ پیغمبر کہو. یہ علماء کا فتویٰ ہے. مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی نے آثار ہندوستان کی کتاب ہے صبحۃ المرجان، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ رام چندر ہندوستان کی تاریخ میں نبیوں کے کردار کا آدمی ہے، لیکن چونکہ یقینی دلیل کوئی نہیں اس لیے نہ کافر کہو نہ نبی کہو. ہو سکتا ہے نبی ہو اور ہم برا کہیں تو دوزخ میں جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ نبی نہ ہو ہم زبردستی نبی کہیں تو پکڑے جائیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے. تو رام چندر جی کے بھائیوں نے نشانی پیش کی تو انہوں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جوتا میری بیوی سیتا کا ہے؟ یہ بات غور سے سننا. تو انہوں نے کہا مہاراج ادھیراج دھنوان، جب سے سیتا مائی آپ کے گھر میں آئی ہم نے ان کے پاؤں اور جوتے کے سوا جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا. یہ جن کو کافر کہتے ہو ان کا کردار ہے. اور یہاں جو دیور اور جیٹھ ہیں وہ تاڑ لگاتے ہیں کہ میری بھوجائی کس شکل کی ہے، یارانے لگتے ہیں، حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں فساد ہے. غلط ہے. جن کو ہندو کہتے ہیں ان کی تاریخ کا یہ واقعہ یہ ہندوستان کا ایک ضرب المثل واقعہ ہے کہ شاید عرب میں بھی اس کی مثال نہ مل سکے. ان کا مہاراج آپ باپ بجا ہیں، ہمارے پتا برابر ہیں. ہم نے تو جب مائی بھاگوان گھر میں آئی تھی اس کی جوتوں کو دیکھا تھا، اس کی ٹانگوں کو نہیں دیکھا، اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. اللہ، تو پردہ تو اس وقت بھی تھا، لیکن جو نہ کرے تو سید زادی اب مال روڈ پر اور چھاونی کنٹونمنٹ روڈ پر اگر گشت کرے تو کسی کا کیا قصور ہے، اور کوٹانے سے مسلمان ہو کر سطر میں پردے میں بیٹھ جائے تو اللہ کی قدرت. سید زادیوں نے برقعے اتار دیے ہیں، اور جن لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو تیلی تمبولی موچی پاولی ان کی بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ قصور سیدوں کا ہے. اور اگر غریبوں کی بیٹیوں نے پردہ کر لیا تو دھن آفرین ہم، اللہ ان کے پردے قائم رکھے. تو مجھے جو بات کہنی تھی، گرمیاں بھائی میں مانتا ہوں مجبور ہوں، آواز بھی نہیں ہے، یہ بھی گونگا ہو گیا، یہ بیکار ہو گیا ہے. اچھا جی، بہت اچھا. میرے سمیت اس میں 96 آدمی تھے. رات کو جب اس میں سے بھڑاس اور بھاپ نکلتی تھی تو لوگ تو کہتے ہیں نانی یاد آوے، پردادی یاد آوے. 2 بیت الخلا بھی اسی کے اندر تھے، اس میں ننگے ہو کر قیدی بیٹھتے تھے. بھگتان کیا ہے، زیادہ نہیں انگلی کٹا کے اپنا شہیدوں میں نام ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ گرمی کا چسکا لینا ہو تو وہاں سے ہی فرمایا دیکھا فجالو حمامۃ من عیدان، لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری مکے والوں نے کعبے کے کوٹھے کے اندر، جس کو اب جا کر دیکھتے بڑے بڑے بادشاہ سلامیاں دیتے ہیں، جھکتے ہیں تو اس کو غسل دیا جاتا ہے. اور ہماری پرانی حکومتوں کی نااہلیوں کی وجہ سے خبیث ظفر اللہ بھی وہاں پہنچا، سمجھے؟ وہ کعبۃ اللہ کا کوٹھا جہاں نہ جانے دیا جائے تو ولیوں کو روک دیں، اور چلا جائے تو ایک مرتد چلا جائے. یہ ہے بادشاہوں کی بادشاہیاں کہ جس کا وجود پلید، جو واجب القتل ہے شریعت میں، وہ تو کعبے کے کوٹھوں تک پہنچ جائیں، اور جن کے سجدوں سے کعبہ آباد ہو ان کو جانے کی بھی اجازت نہ ہو. یہ اللہ کی شان ہے، سب کچھ وقت پر آتا ہے. تو حضور نے وہ کبوتری جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے فکسرہ اس کو توڑ دیا اور اس کی لکڑیوں کو باہر صحن میں پھینکا تو دیکھا حضرت ابراہیم کا اسٹیچو بت بنا ہوا. وہ بیدہ ازلام، ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے ہیں. اور یہ تیر میں بتا رہا تھا کہ یہ تیر جو تھے یہ فال لینے کے تھے، فال لینے کے. تو اس پر لکھا ہوا تھا، ٹریڈنگ کمپنی بنی ہوئی تھی جیسے آج کل مسجدوں میں تعویذوں والے، جھوٹے ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، مولوی نما کچھ لوگ ہیں. مولوی سچا ایسا نہیں ہوتا، مولویوں کی شکل میں کچھ ٹاؤٹ ہیں، کچھ شیطان کے ایجنٹ ہیں، کچھ عزتوں کے ایمانوں کے بیوپاری ہیں جنہوں نے کاروبار بنا رکھا. ان کے اوپر جب زد پڑتی ہوگا صحیح وہاں بھی قوم کہتی بالکل ٹھیک آ کے مجھے پکڑ کے نہ کچھ ڈھا دے. اس کی ساری بےایمانیاں پردہ پوش، اور جس نے سچی بات کی وہ وہابی بن کر کافروں سے بدتر. یہ ہے شیطان کی چال. تو وہاں بھی تجارتی کمپنی بنی ہوئی تھی، حضور کا خاندان اس میں ملوث تھا.
حمزہ شیر تھے کہ شیر خدا کا لقب پہلے انہی کو ملا، لیکن جاتے تھے کعبے میں بتوں کی موجودگی میں. ہم نے یہ تو نہیں پڑھا کہ ہر وقت میں حمزہ یا عباس جا کر سجدے کرتے تھے، لیکن سجدے کرنے والوں کو روکتے بھی تو نہیں تھے. جو خود سجدہ نہ کرے، میں بات کہتا ہوں نور حسین، ایک پیر خود سجدہ نہیں کرتا اپنے باپ کی قبر پر، لیکن سارا دن وہ دادا کی قبر پر سجدے کراتا. بولو وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں کہنا، خدا کے خوف سے کہنا. جو سارا دن سجدے کراتا ہے ٹھکا ٹھک، جو عورتوں کے جسم سے مس ہوتا ہے، جو اس حرام کے فعل پر نظر نظرانے اور قبول کرتا ہدیے، یہ مشرک ہے کہ نہیں؟ حضرت حضور کا خاندان اس لیے مشرک نہیں تھا کہ وہ ہر وقت خود سجدے کرتے تھے، یہ ثابت نہیں ہے. ابو طالب کو کسی نے سجدہ کرتے تھے کہو مجھے معلوم نہیں. جناب حمزہ نے عباس نے سجدہ کیا ہو، ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی، لیکن ان کے سامنے سارا دن زمزم کے پاس حتیم میں میزاب کعبہ پر نالے کے نیچے ہر وقت میں رکن یمانی کے اوپر حجر اسود کے سامنے سارا دن بتوں کے سامنے سجدے ہوتے. تو 360 بت حضور کے سامنے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر منر رصاص سے سکے کے بنائے ہوئے سکے کے ساتھ پرو کر ان کو کھڑا کیا گیا. انہیں ڈھانچے مٹی کے تھے یا کھوکھلے پتھروں کے. تو جس طرح ترکوں نے مدینہ منورہ کی عمارتوں کے اندر سلوں کو اور پلروں کے ٹکڑوں کو شیشے کی تاروں اور سریوں کے ساتھ کنیکٹ کر چکی ہیں کہ تینوں چاروں مرتبہ پاکستانی وہاں جوا کھیلتے ہوئے پائے گئے حج کے دن. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. جس دن پیغمبروں نے چیخ پکار کی ہے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، جس دن کو قیامت کے مشابہ کہا گیا، وشاہد و مشہود، کہ 2 دن ہیں، ایک تمہارے پاس آتا ہے، ایک وہ ہے جس میں تم اس کے پاس جاتے ہو. جمعے کا دن تمہارے پاس ہفتے کے بعد آتا ہے، اور زندگی میں جس کو توفیق مل جائے ایک مرتبہ وہ جاتا ہے کہاں؟ عرفات کے میدان میں. وہ دن کہ جس میں جانے کو کسی نبی نے قضا نہیں کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام باقی ہے جن کا حج باقی ہے، باقی کوئی نبی حضور آدم علیہ السلام سے کر حضور علیہ السلام تک ایسا نہیں جس نے نبی نہ کیا. ما من نبی الا وقد حج واعتمر، کہ جس نے حج اور عمرہ نہ کیا ہو. الا عیسی ابن مریم، حضور کے سچے ہونے کی نشانی پوری ہونے والی ہے. حضرت نبی سچے ہی سچے ہیں، ان کی جوتی کی مٹی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن تصدیق ہوگی عیسیٰ آئیں گے. ثم یحرم من فج الروحا، مدینے سے نکلیں تو کہ چھوٹی سی بستی ہے فج روحا، وہاں کھڑے ہو کر ساری مخلوق کے سامنے احرام باندھیں گے. ثم یحج و یعتمر، حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر واپس آئیں گے تو پھر فلسطین یا شام میں نہیں جائیں گے، اتریں گے دمشق میں. کہاں اتریں گے؟ امیر معاویہ کے وطن میں. کہاں اتریں گے عیسیٰ؟ بولو. امیر معاویہ کے وطن میں، نہ کوفے میں، نہ مدینے میں، نہ مکے میں. کہاں اتریں گے؟ دمشق میں. وہ مسجد اب بھی موجود ہے جہاں اتریں گے. علی المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کی مشرقی جانب سفید رنگ کے منارے پر بعض روایات میں فجر کی نماز ہے اور بہت سی روایات میں عصر کی نماز کی تکبیر ہو رہی ہوگی. فینزلوا علی جناح ملکین، فرشتوں کے دونوں پروں پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر وہ اتریں گے. وعلیہم ممثلتان، گیرو کے رنگ کی مشابہت رکھنے والی 2 پیلی چادروں کا احرام بندھا ہوا ہو. جس شکل میں غسل کر کے 2 چادریں پہن کر گئے تھے، دیکھو خدا زندہ حی و قیوم ہے، اس کی قدرت دیکھو. گھر میں پڑا ہوا کپڑا 100 سال پرانا ہو، بکسے میں گل کر مٹی ہو جاتا ہے. خدا اگر نہ چاہے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد عیسیٰ اتریں گے، چادر میلی نہیں ہوگی، پانی بالوں کا خشک نہیں ہوگا. حمام سے نہا کر اوپر گئے تھے. خرج من الدیماس، دیماس حمام کو کہتے ہیں، حمام بھی عربی کا لفظ ہے. تو فرشتے نے اپنے پہلو میں لے لیا، اور جب فرشتہ کسی چیز کو اپنے پہلو میں نظر نہیں آتی، اسی لیے جب جن قابو کر لے نظر نہیں آ، کہ وہ آنکھوں سے نہ دیکھنے والی مخلوق ہے، جلدی نظر نہیں آیا کرتی. اسی لیے جن جب کسی کو اٹھاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کوئی چیز اٹھاتے ہیں نظر نہیں آتا، جب تالا توڑتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کسی عورت کو بچے مرد کو تنگ کریں نظر نہیں آتے، ہٹ جائیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا. جبریل علیہ السلام تھے یا دوسرے فرشتے، ایک روشن دان تھا چھت میں، وہاں سے انہوں نے راکٹ کی طرح پرواز کی اور 1 منٹ کے بعد دوسرے آسمان پر. اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام میرے کہنے سے نہیں، ساری کائنات کے سچوں کے سچے حضور کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنکھیں بند کر کے یقین کر لو. دل کے کسی گوشے میں اگر کسی شبے کا کروڑواں حصہ بھی آیا تو ایمان تباہ ہو جائے گا. جس نبی نے یہ فرما دیا ہے نا کہ گرمی کھجور میں ہے اور ٹھنڈک ککڑی میں، پابی تر. حضور کو صحابہ نے دیکھا کہ ایک دفعہ کھجور کا دانہ منہ میں ڈالتے تھے، یلقی تمرن ثم من القصاء، ایک چک پابیدہ، ایک دانہ کھجیدہ. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تطفی ہر هذه
یہ کھجور گرم ہے اور یہ ٹھنڈی، اس کی گرمی کو یہ مارے کہ مل کر اعتدال قائم ہو جائے گا۔ جس نبی کی اس بات پر ہمیں ایمان ہے، اس کی اس بات پر ایمان نہ ہوگا کہ عیسیٰ آسمان پر۔ جس نبی کے کہنے سے ان دیکھا خدا، نہ قابل فہم خدا، نہ قابل تصور خدا ہم نے مان لیا، اس کے کہنے سے عیسیٰ کا آسمان پر جانا نہیں مانیں گے۔ ایسی کی تیسی مرزائیوں کی اور بابیوں اور بہائیوں کی خدا کا لعنت ہو ان پر۔ مسلمانوں کا دین ایمان لوٹنے کے لیے کروڑ چور اور چکے ڈاکو کھڑے ہیں۔ خدا آپ کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان سب شیطانوں سے بچا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، سبائیوں، تبرائیوں، رافضیوں سے، مرزائیوں سے، بابیوں بہائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھوں جینیوں سے، فرعونیوں پرویزیوں، خدا سب لعنتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے۔ امت رسول کو خدا ان فتنوں سے بچائے، اپنے سچے دین پر رکھے، حضور کی دین پر رکھے، صحابہ کے دین پر رکھے، حضور کی بیویوں اور اہل بیت کے دین پر رکھے۔ بس یہی ہے، باقی اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جہالت اور غلط ہے، یہی اصل دین ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے حج یا عمرہ نہ کیا۔ حضور تشریف لے گئے ہوئے تھے جب حج پر، حضور نے ایک ہی حج کیا اور وہی آخری ہے، اس لیے نام اس کا پڑ گیا حجۃ الوداع۔ تو صحابہ کو پچھلے نبیوں کے حج کا یقین دلانے کے لیے اچانک یوں دیکھا، ہمیں نظر نہ آئے، فرمایا میرے دوستو کانی بیونس بن متى علی جمل احمر رأیتہ یلبی، میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ یونس بن متى پیغمبر سرخ رنگ کے اونٹ پر جا رہا ہے اور تلبیہ پڑھ رہا۔ وہ گزرے ہیں 3000 سال پہلے، محمد فرماتے میں اب دیکھ رہا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی وہ تصویر منعکس کر کے محمد کے سامنے کر دی، محمد نے امت کو دکھا۔ یونس نے کب پڑھا تلبیہ؟ یونس کب گئے حج پر؟ بہت پرانا زمانہ ہے، عراق میں ان کی قبر مبارک ہے، تصویر میں نے دیکھ لی، دل چاہتا ہے ویسے بھی زیارت کروں۔ حضرت یونس السلام کو قرآن میں ذکر ہے، تو حضور کھڑے تھے، اللہ مین نے ان کے حج کی تصویر حضور کو دکھا دی۔ کوئی ٹیلی ویژن کے کیمرے کوئی ڈرامہ یا کوئی واقعہ اس کو فوٹو میں محفوظ کر لیتے ہیں نا، جب چاہیں وہ فلم لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ٹیلی ویژن کا کیمرہ فوٹو محفوظ کر سکتا ہے تو خدا جو خالق ہے سب کا وہ نہیں کر سکتا؟ اس نے لاکھوں برس کی تصویریں محفوظ کر کے حضور کو دکھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4500 سال ہو گئے، لیکن جب حضور معراج کے لیے اٹھے، آپ کے راکٹ جو تھا براق کا وہ اٹھا، تو جب حضور زمین سے اٹھے ہیں اس سے پہلے جب فلسطین میں پہنچنے والے ہیں تو براق پر تھے، تو جبریل علیہ السلام نے لا کر کے کھڑا کیا ایک جگہ، علل کثیب الاحمر، سرخ رنگ کا ٹیلا۔ تو عالم الغیب تو نہیں ہوتا نا نبی، تو فرمایا یا جبریل ما هذه الارض، یہ کون سی زمین ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا قبر اخیک موسیٰ بن عمران، یہ آپ کے بھائی موسیٰ کی قبر ہے۔ اب جو حضور نے توجہ کی تو اللہ میاں نے نبیوں کا دل تو بنا، خود ایک راڈار اسٹیشن اور ٹیلی ویژن اسٹیشن قربان اس پر۔ حضور نے دیکھا تو بعد میں آ کر فرمایا رأیت اخی موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ جب میں جبریل کے ساتھ موسیٰ کی قبر پر پہنچا ہوں تو اندر کا سب کچھ مجھے دکھا دیا گیا، دیکھا میں نے کہ میرے بھائی موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، میں کہتا ہوں کوئی شخص اپنے باپ کو کہہ سکتا ہے کہ تو باپ نہیں، لیکن نبی کو نہیں کہہ سکتا مسلمان ہو کر کہ تو جھوٹا ہے۔ اپنے باپ کو ہو سکتا ہے شبہ پڑ جائے، ہم شکل باپ آ جائے، حقیقی باپ نہ ہو، باپ کا ہم شکل آ جائے، ہم اس کو تو جھوٹا کہہ دیں گے، لیکن نبی کی جوتی کو بھی ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے کہنے پر تو ہم نے سب کچھ مانا، ساری دین اور دنیا اور عاقبت ہم نے ان کے نام پر قربان کیا۔ اگر وہ سچا نہیں پھر دنیا میں کوئی مائی کا لال سچا۔ بات سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا تھا وہ تجارت کے تیر بنے ہوئے تھے، اس میں کاروبار چلتا تھا۔ وہ آیا کوئی تو مہنتوں کو اور پجاریوں کو اور مجاوروں کو اور جو بیٹھے چبل گٹو خلیفے، ان کو ہر آدمی کی سینس کا علم ہے، ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مل ملا کر ان کو تجارت کے ڈھنگ معلوم ہیں۔ آدمی کے ماتھے سے پڑھ لیتے ہیں کہ تاجر ہے یا ایجنٹ ہے یا چھابڑی فروش ہے یا کوئی کھاتا پیتا ملازم ہے، آؤ سائیں بسم اللہ ڈھٹ کچھا سائیں، کسی کو بوتل بھی پلا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ ہم خاص محاورہ، مجھے ملتان کے محاوروں پر بعضوں پر رشک آتا ہے، ایسے دنیا میں کہیں نہیں سنا۔ ان میں یہ تو ایسا پیارا مجھے لگا، جس نے کہا رحمت ہوگی پتہ نہیں کتنا پورے پہ خوب آخیں کہ بسم اللہ پیر سائیں ڈھٹ کچھا سائیں ہوں بھی میں پیر سائیں کا ڈھڈ اتنے کو تلے گئے نہیں اتوں تک، بلکہ اوپر پورا پیر سائیں ڈھڈ، پورا پیر ڈھڈ ساری دنیا کو 50 بنجے کو گزری تھی۔ ہاں جی، تو ان کو آدمیوں کے یاد ہیں حلیے، حالات معلوم ہیں، جس کیٹیگری کا آدمیوں کا ویسا سلوک کریں گے۔ اندر پیروں نے سکھا رکھا ہے، اس حلیے کا آدمی آئے تو سوڈا واٹر پیش کرو، اس حلیے کا آدمی آئے تو ہاتھ ملاؤ، دوسرا گیا سلام سور دی دھون نہیں نہ ہلدی، یہاں کی نہیں ہل اکڑ بالکل سور دی دھون۔ وہ آدمیوں کو سمجھتے ہیں کہ گلا بڑھا صحیح سلام کا جواب کیا بلاما ہائی تسلو وہ
ڈھیمڑا ہی کچھ نہیں، سلام نہیں خراب کرا آپ نے، سلام نہیں کیا ٹھیک ہے، کہیں بیت اسٹیشن سلام بھی ان کا جال ہے، ان کا پھندا ہے. وہاں بھی یہی تھا، مکے کے صحن میں بھی حضور کے خاندان سمیت سارا مکہ اسی جال میں پھنسا ہوا، تجارت ہو رہی تھی. تو جو آتا تھا انہوں نے کہا انا اريد السفر، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں. جب دیکھو تو تیر پھینک کر، تو جو مہنت تھا وہ تیروں کو یوں ہلاتا تھا، تیر پکوڑی شاہ کا نام لے کر. اور ایک باہر کا تو نکلا اچانک نہ جی ہوں کامیاب، وہ زندہ باد اولو حبل حبل کی چائے. مہنت صاحب نے فرما دیتا کہ تو کامیاب تھی سے آگے گیا تو چول چپٹ مڈی موڑی سب سہارا. خدا بیڑا غرق ایک کیا ٹھیک ہے، کہوں گا کوئی نہیں، کوئی میرا اپنا قصور ہے. حضرت بت صاحب بھاؤں کو غلط مار نہیں سکتے، تھمی میں ہے. ان کا من ہری تھی ویسے گھر گئی تو اس کا تھی گئی، ٹھیک ہے نا، ہری تھی نا سکی تھی گئی. پیر صحیح کا کیا قصور ہے، کیونکہ پیر سے خلیفے آ گیا کہ بس یہ تم نظر نیاز پوری دے میں ہے تو خیرات ہی چنگی ملے، تو بہابن بن کے گیوں تک یہ کوئی ڈھیمڑا ہی. یہ کارخانہ وہاں بھی چالو تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو قرآن نے حرام قرار دیا. کیا ہے قرآن میں؟ پڑھیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اس سے پہلے کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، بولو. ہاں اس سے پہلے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ تیر، یہ بت، یہ شراب، یہ جوا، اللہ فرماتے ہیں یہ پلیتی ہے، پیشاب اور پخانے اور خون اور منی سے زیادہ پلیت ہے، اس کے نزدیک نہ جانا میرے محمد کے ماننے والے. آج بھی سن لو، یہ جو جاتے ہو نا نجومیوں کے پاس، جوتشیوں کے پاس، مجاوروں کے پاس، مہنتوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس مت جاؤ، یہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے. حضور کا خاندان بھی یہی آمدنی کھا رہا تھا. پیغمبر اپنے گھر میں روٹی اس وقت نہیں کھاتا جب تک روٹی حلال نہ ہو. پیغمبر کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا نہیں سکتا. بات سمجھ آئی؟ حلال کا لقمہ کرنے کے لیے پہلے شرط ہے کہ عقیدہ صاحب. ایک آدمی خدا کے سوا جب کسی کو خدا مانے گا اس کی آمدن اچھی نہیں. اسی طرح جو آدمی قبر بیچ کر روٹی کماتا ہے اس کی آمدن حلال نہیں ہے، چاہے میرا دادے کی قبر کیوں نہ ہو، پیغمبر کا مزار کیوں نہ ہو. قبر بیچنے والے کی آمدنی حرام. دین نہ بیچے، قبر نہ بیچے، اپنی گناہوں کو ختم کر دے، اللہ کا نام لے، روٹی مل جائے گی. ہاں حلال کی روٹی میں عیاشی نہیں ہوتی، حلال کی روٹی قدر کفایت سے ملتی ہے. بہرحال پانی پیمن کی اجازت؟ پانی نہیں بھائی، کوئی تو پتہ نہیں. ہم نے جب اندر جا کر دیکھا کہ جن بتوں کو، جن تیروں کو مٹانے کے لیے میں آیا ہوں، میرے ہی دادا اور 3000 نبیوں کے جد امجد کے ہاتھ میں تصویر بنا کر وہی پلید تیر دے رکھے ہیں، تو حضور نے وہ تیر اٹھا کر کے پھینک دیے. 360 بت یوں توڑے. لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری جو انہوں نے امن کی اور عبادت اور تقدس کی نشان آج بھی ہے نا، امن کی فاختائیں. وہ روس جو صرف اپنے ملک کے اندر 1917 سے لے کر 1958 اسٹالن کے زمانے تک 75 لاکھ آدمیوں کو قبیلہ وار اور طبقہ وار قتل کرا چکا ہے، اس کا بھی سفیر کہیں جاتا ہے تو امن کی فاختہ روئی کی بنی ہوئی ساتھ لے جاتا ہے. یہ جھوٹ تھا، فریب تھا. حضور نے فرمایا کہ جب خدا کا نام تمہیں امن نہیں دے سکتا تو لکڑی کی کبوتری امن کیا دے گی. اب مجھے سمجھ، یہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ کی دعا سے آپ کے لیے کل اللہ نے کتاب مدینے سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اس میں دیکھی سیرت کی کتاب ہے پہلے دو، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آج بھی امن کی فاختہ کے نام پر قتل و غارت ہو رہی ہے. تو یہ سارا فراڈ اس سے چلتا. حضور نے تیروں کو بھی پھینکا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ درمیان میں ذکر آ گیا. میں یہ باتیں تو مقرر ہر دور اس دفعہ بیان کر دیتا ہوں. چپ کرو بھائی، آہستہ بھائی، ہمارے ساتھی بھول جاتے ہیں. شور نہ مچاؤ. دیکھیے 10ویں جٹھا انگاریاں تے ٹردا پتا ہے. میں کہا ہو سی کچھ شیطان دی نسل وہ بھاتا بنیا، یہ بھا دی اولاد بھاتے ٹرتے پہ کو کہیں تکلیف ہے. تو آدمی کا بچہ بولو نا زمین تے ٹھیک ٹر کے دکھاوے، اپنے عمل صحیح دکھاوے، اصل پچھوں بھا دینا سڑ گیا تعلق. بھا دی مخلوق بھاتے ٹرتے پہ کھامن برتن بھاپ کھامن، بھا دے چولے شالا نصیب ہونے، بھا دا پانی شربت نصیب تھی میں، بھا دی کوٹھیاں تے مکان الاٹ تھی میں، اللہ کرے تھا تو اٹھائی تھا کو کیا تکلیف ہے. اپنے مسئلہ تو اپنے مسلک تھے. ہاں جی، تو بات کہیں سے اللہ میاں بھا نصیب کریں گے، پچھو اوپر من المشرق بالمغرب بالفوق والتحت والشمال والجنوب، بھائی بھا النار والنار كلها النار. ٹھیک ہے، جتوں دہن اتھائی منجن. اللہ ہمیں اور آپ کو اس آگ سے بچائے، دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی عذاب سے بھی بچائے. یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، آخرت کی آگ کون برداشت کرے. میں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ لو علقت سلسلۃ من سلاسل جہنم من السماء الى الارض لذابت الدنیا وما فیہا، کہ دوزخ میں جو زنجیریں ہیں کافروں کے لیے، اگر ان میں سے ایک زنجیر
آسمان سے لٹکا دی جائے تو پوری دنیا پگھل جائے. کون مقابلہ کر سکتا ہے اس آگ کا؟ دھن حوصلے ان کافروں کے، ان فرعون کے چیلوں کے جو سب کچھ خدا کا مقابلہ کر کے بھی جنت کی امیدیں لگائے ہوئے. تو بہرحال حضرت ابراہیم کا واقعہ تو ہو گیا، مختصر اتنا ہی تھا. اور درمیان میں ابو طالب کا قصہ، ام ہانی کا قصہ تو میں بطور ایمان کے ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ کفر دلوں سے نکل جائے، اور نہیں نکلتا تو نکال دو. ڈوز میرے پاس ہے جو میں دیتا ہوں اس لیے ہر سال. ان کفر کو دل سے نکال دو. خاندان نبوت کا رکن ہونے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کلمہ محمد کا نہیں پڑھے. اگر ابو طالب اور ابو لہب کلمہ پڑھے بغیر جنت میں نہیں گئے تو 14ویں صدی کا کوئی سید کہلا کر اگر دہریہ ہو جائے، مرزائی ہو جائے، سبائی ہو جائے، وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ جانا ہوتا تو سب سے پہلے جو لوگ پہلی صدی میں حضور کے سامنے تھے وہ کلمہ پڑھے بغیر جنت میں جاتے. تو اللہ بھی نے قرآن میں اور حضور نے حدیث میں مثالیں دے کر کے بتا دیا کہ کوئی شخص نبی کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ یاد رکھو جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ نبی کا کلمہ نہ پڑھے. سلیمان علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا پتہ نہیں کس چیز سے، ہاں وہ علم غیب پر مجھے وہ سناؤں اور بس کروں. قصہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. یہی میں نے کہا تھا شروع میں کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے مستقل معجزے عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا ہوا کہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم نہ اٹھی کھڑ، قبر پھٹتی تھی اور مردہ باہر نکلتا. لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا تھا، بعد چند منٹ کے لیے زندہ ہوئے، بعد چند گھنٹوں کے لیے زندہ. مجھے بھی غلط فہمی تھی لیکن علماء نے تحقیق کر کے بتایا، علماء اسلام نے، کہ یہ صرف معجزہ تھا. کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے خدا کا قانون ٹوٹتا ہے، اور نبی خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے آتا ہے، توڑنے کی گستاخی کرنے نہیں آتا. ورنہ کوئی آدمی مرتا ہی نہ دنیا میں. یاد رکھیے یہ بات، نبی جو آتا ہے خدا کے قانون کی عزت و حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے آتا. نبی کو خدا کے قانون توڑنے کے لیے نہیں آتا. اگر کسی کو مرنے کے بعد بھی نبی زندہ پہلے وہ نہ مرے، پھر اتنی مدت گزارے، خدا کا قانون غلط ہو جائے کہ جس کو ایک دفعہ موت دے دوں گا وہ پھر قیامت تک دوبارہ نہیں اٹھے گا، اور معجزے کے طور پر اٹھے گا تو عارضی طور پر ختم ہو جائے. چنانچہ 3 یا 4 آدمی ہیں کل، اور شاید ان میں سے 5ویں یا 4تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، جن کے نام پر ملک شام ہے. اصل میں ہے سام، عبرانی میں آرامی میں ان کا نام ہے سام، عربی میں آیا تو بن گیا شام. آج کل کی نئی عربی میں تو بن گیا سیریا. سیریا انگلش سپیلنگ ہے، شام عربی تلفظ ہے، سام عبرانی کلدانی تلفظ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر جگہ ہے. میں یہ نہیں قادر پور راں قوم کا کو غلام قادر یا قادر بخش یا عبد القادر ہوگا اس کے نام پر قادر پور، ٹھیک ہے. صبح ملتان میں کہ چھوٹا سا آم اب آخری دنوں میں آئے گا بچت کھچت، اس کا نام ہے صبح ٹنگ، کوئی صوبہ سنگھ ہوگا، اس کے باغ کی بچت ہوگی مثال کے طور پر. اور ہیں طبی کیسرانی، ہمارے محلے میں طبی شیر خان، کوٹلا تولے خان یعنی المعروف کوٹ تغلق شاہ، یہ آدمیوں کے نام پر ہے نا، تو وہاں پر بھی آدمیوں کے نام پر تھا. اللہ اکبر. کیا میں بیان کر رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ. میں بات نہیں اور کہہ رہا کہ سام ملک شام جو ہے یہ حضرت نوح کے بیٹے کے نام پر. افریقہ بھی حضرت نوح کے بیٹے کا نام ہے. کنعان حضرت نوح کے بیٹے کا نام تو یاد تھا. یعقوب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ کنعان. یوسف علیہ السلام کس کنویں میں ڈالے گئے تھے؟ کنعان کے کنویں میں. مصر کے بادشاہ بن کر گئے لیکن پھر ماں باپ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں. پھر حضرت یوسف نے وصیت لکھ دی کہ جب میری اولاد یہاں سے کوچ کرے، اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری اولاد یہاں سے ہجرت کرے گی، تو لکھا عاجزی کے طور پر کہ میری ہڈیاں بھی ساتھ اٹھا کر لے جانا اور میرے باپ دادا کے وطن کنعان میں جا کر دفن کرنا. تو ٹھیک ان کی وفات سے 350 برس بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تقریباً 12 لاکھ یہودیوں کو لے کر ہجرت کر کے جب نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مبارک بھی قبر سے نکالا گیا. اس میں خالی ہڈیاں نہیں تھی جس میں مبارک محفوظ تھا، وہ تابوت ساتھ تھا. اور وہ ان دنوں میں کچھ مدت پہلے دریائے نیل کے کنارے دفن تھا. تو اس کی برکت یہ لکھی ہے کہ جتنی مدت تک وہ تابوت دریائے نیل کے کنارے پر رہا ہے، نہ دریا کا پانی کبھی سوکھا نہ کبھی کم ہوا، نہ اسے علاقی کھیتیوں پر کبھی قحط آیا، نہ کیڑا پڑا، نہ کبھی کمی آئی. یہ ظاہری برکت ہے اور باطنی تو برکتیں ہی. تو پھر حضرت یوسف کا تابوت اٹھا کر فلسطین میں لایا گیا، وہ شہر جس کا نام الخلیل. خانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ان کے خاندان کے ان کے شہزادے فرزندان گرامی برادران یوسف جنہوں نے غلطی سے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی اور بعد میں معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی، وہ سب وہاں دفن.
تو سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا ہوا. کیا معجزہ عطا ہوا؟ ان کے ابا کو معجزہ عطا ہوا کہ لوہے کا سریا ہاتھ میں لیتے تو بھائی رکے نہ دیو، خاموش رہیں خاموش. اب نماز یاد آئی ہے، پہلے چھیڑتے ہو پھر کہتے نماز پڑھو. ہم یہاں کو گرنتھ پڑھنے کے لیے تو آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے. آتے صحیح 10 بج گئے، میں کہا ہوں ہمیں 12 بجے. ان کو معجزہ کیا ملا کہ لاٹھی ہاتھ میں تھی. اللہ فرمایا القیا عصاک، لاٹھی پھینک. لاٹھی جو پھینکی تو فیضا ہے حیۃ تسعی. پہلے وہ چھوٹا سا سمپولیا بنا اور اس کے بعد پھر جان ذرا بڑا سانپ بنا اور بڑا وہ فیضا ہے ثعبان مبین. اچھا بھائی 2 منٹ صبر، مجھے معلوم ہے، ذرا حوصلہ 2 منٹ. بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد نہیں کرتا. نہیں مجبور ہیں بیچارے، وہ تنہا بیٹھے، منہ بھی مکے کی طرف ہے، وہ مجبور ہے. بس آخری میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ اس کے جب اس نے منہ کھولا ہے مصر میں جا کر تو دونوں جبلوں کے مابین 75 گز کا فاصلہ تھا. ایسے تو معجزہ نہیں بن جاتا. 1.5 بارش سے جس کا منہ چوڑا ہو وہ سانپ تو عام یہاں ملتے ہیں. معجزہ تو ایسی ہی چیز ہو سکتی تھی جو بالکل ان نیچرل، غیر معمولی. 75 گز اس کے منہ کا فاصلہ. اس نے اب لیا سانس تو 40,000 جادوگروں کی رسیاں یوں اندر گئیں جیسے جمعراتی مولوی کے منہ میں سوئیاں جاتی ہیں. 4 لاکھ کا مجمع تھا فرعون کے ساتھ. 4 لاکھ کا بڑا اونچا تخت بنایا گیا تھا. فرعون خود اپنے تخت پر بے ہوش ہو کر الٹا گرا. تمام افسر وزراء درہم فرم ان کا پکڑو، اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم تو اتنا ہی تھا نا. اگر یہ حکم ہوتا کہ چھوڑ دو فرعون کو، وہ کھا جاتا، کیونکہ وہ لاٹھی نہیں تھی، وہ خدا کا قہر تھا. دیکھنے میں موسیٰ کی لاٹھی تھی. موسیٰ کو حکم ہے کہ پھر پکڑ لو. لاٹھی جو پکڑی پھر ویسی لاٹھی. 40,000 جادوگر نے رسیاں کھا کے بعد ڈھٹ نہ لگا، بکھے دا بکھا. یہ بھی معجزہ تھا. دوسرا معجزہ یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ یوں پھیل کر یوں کرتے تھے، فیضا ہے کالشمس، سورج کی طرح شعاعیں نکلتی. مثال کے طور پر چھوڑتا ہوں تو داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ ملا کہ لوہے کے سریے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، فتذوب کالعجین، یوں گل جاتا تھا جیسے آٹا پگھل جاتا. تو وہ اس کو پتلی پتلی رسیاں بنا بنا کر ان سے زرہ بنتے تھے. اللہ میاں کہتے ہیں میں نے داؤد علیہ السلام کو خود سکھایا ہے کہ زرہ کیسے بنانا. نبی دنیا میں کسی کا کبھی شاگرد نہیں ہوا. فرماتے علمناہ، قرآن یاد کرو، علمناہ صنعۃ لبوس لکم. یہ نہ سمجھنا کہ داؤد نے لوہارے کا کام شروع کر دیا تو کسی خدو لوہار کا شاگرد تھا. نہیں، علم میں نے اس کو سکھایا. میں اوپر سے کہتا ہوں کہ نہیں، کڑی یوں بناؤ، تہ یوں کرو، جوڑ یوں لگاؤ، تہ یوں کرو. کسر قدرہ فی السر، یہ بنتی ذرا درست رکھیں، کھانے برابر ہون. پتلا آٹا جو بڑے ہوئے لوہا ہکا جو تار ہکو سائز دی ہو. یہ اللہ نے سکھایا. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جنات تابع کرتے. بڑے سے بڑا عامل وظیفہ پڑھ کے کر لے، جاتی دفعہ جن اپنا تمام نقشہ دکھا دے. لیکن حضرت سلیمان کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے رہے. اب آگے حضرت سلیمان کی وفات کا وقت. بس مجھے اتنی بات کہنی تھی جس کے لیے میں نے پاپڑ دے دی. اللہ می نے کہا تمہاری موت کا وقت قریب ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں. یہ تمہارا محل اور مسجد بنا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے. تمہاری موت نئے طریقے سے ہوگی، بستر پر نہیں ہوگی. اپنی لاٹھی لو اور میرے گھر بیت المقدس کے منہ کر کے نماز کی نیت باندھو. شیشے کا برج حضرت سلیمان نے فٹافٹ تیار کروایا. بالکل بلوری بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. جن 5 منٹ میں انہوں نے برج تیار کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا، وضو کیا، کپڑے پہنے، لاٹھی اپنی ہاتھ میں لی اور برج میں جا کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت سلیمان کا قیام طویل ہو گیا ہے. وہ 2 سال گزر گئے، نہ پانی نہ روٹی. وہ تھے تو بات کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں وہ جو کیڑا تھا سیوی، ملتان والی سیوی، اردو کی دیمک ہے، وہ کیڑا لگ گیا نیچے سے. بہانہ یہ بنا. وہ کیڑا چڑھتے چڑھتے جب لاٹھی کے وسط میں آیا تو لاٹھی ٹوٹی. فلما خرّ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے. تبینت الجن، اب نہ جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان تو فوت ہو چکے مدت پہلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ان کا ہائے ہائے مارے گئے. یہ 2 سال ہم خام خواہ مصیبت اٹھاتے رہے. لو کانوا یعلمون الغیب لما لبثوا فی العذاب المہین. اگر ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو ہم مصیبت میں نہ رہتے. اور سلیمان کو پتہ ہوتا کہ میرے بعد یہ ہونے والا ہے تو وہ بھی کبھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہ کرتے. نہ کسی نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا. سلیمان علیہ السلام کو موت کی اطلاع تو دی گئی، یہ نہیں بتایا گا کہ تمہارے بعد کیا ہوگا. بس بات ختم کرتا ہوں. بھائی صفحے درست کر لیں.
مولانا سید